السلام علیکم جی. پاکستان میں آج بجٹ پیش ہو گیا. جب آپ یہ ولاگ دیکھیں گے تو ہو چکا ہوگا. اس کے تمام تقریباً چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. 9500 ارب روپیہ 9500 ارب روپے کا جو وہ بجٹ ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 46 ارب ڈالر کا بجٹ ہوا ہے جی. تو 46 ارب ڈالر کا بجٹ ہوا. بس یہ یاد دہانی کرواتا چلوں کہ جب گزشتہ حکومت آئی تھی، یا جناب پی ایم ایل این کی جو آخری حکومت کا بجٹ تھا وہ 5600 ارب روپے کا تھا. نہیں، 5600 ارب روپے کا تھا اور 100 روپے کا ڈالر تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا ایسے یقین دہانی کروا دینی چاہیے. اور وہ اس وقت 56 ارب ڈالر کا کیس تھا ہمارا بجٹ جو تھا. تو اب ہم پیچھے کو آئے ہیں، 46 ارب ڈالر کا بجٹ آئے. جیسے ڈیفنس کا بجٹ اس وقت ہمارا 12 ارب ڈالر تھا، اور اس سال 6% اضافے کے بعد 7.5 ارب ڈالر ہوگا. میں ڈالر ٹرم میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے کہ سر یہ جناب کا پروجیکٹ عمران خان فلاپ ہوا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں یہ جناب کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے. اس وقت آخری سال کا جو مفتاح اسماعیل نے بجٹ دیا تھا وہ 12 سے 12.5 ارب ڈالر کا بجٹ تھا. ڈیفنس کو صرف دیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے. اور اس سال 6% اضافے کے بعد سر جی مبارک ہوئے ہیں، ہم 7.5 ارب ڈالر دے رہے ہوں گے. تو ان ایکچوئل ٹرم کے اندر بھی 3 سال اس حکومت کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی، عمران خان حکومت کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا بجٹ آدھا نہیں ہو آدھا ہے، تقریباً آدھا ہے. آدھے سے زیادہ 60% کا ہے. ہاں، پونا کر لیں جی، چلے رائے دے دیتے ہیں آپ کو، پونا کر لیں. اتنا بھی نہیں ہے جتنا اپنا جب آپ کا پروجیکٹ عمران خان اپنی پیک پہ تھا اور جناب ہر کوئی غدار تھا اور غدار کی گردن اتارنی تھی بھارت کے ایجنٹ کی. خیر بہرحال سیدھا حساب کتاب ہے جی. اللہ آپ کا بھلا کرے. 4400 ارب روپیہ جی ہم نے سود کی مد میں دینا ہے، اور 4200 ارب روپیہ ہم نے صوبوں کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے، باقی گنجی. اور 1500 ارب روپیہ 1550 ارب روپیہ جو ہے وہ دے دینا ہے ہم نے دفاع کو. لو کہانی موک گئی، کوئی یہ گئی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور ٹارگٹ ہم رکھنے جا رہے ہیں 8200 ارب روپے کا اگلے سال کا ٹیکس کلیکشن کرنے کا. اور باقی جو 1400 ارب روپیہ ہوگا یا 1300 ارب روپے کی جو ضرورت ہوگی وہ ہم قرضے لے کے پورے کریں گے. جناب ٹوٹل بجٹ کا لے آؤٹ 10% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ 4 سال کے اندر 2 سال ملازمین کی تنخواہیں فریز رکھی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور موٹی چیز بس یہی ہیں جی. موٹی چیزیں جو ہیں چاچو نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے بچے دنیا میں جہاں پہ بھی پڑھیں، پاکستان میں آ کے پڑھیں، یا اگر وہ کوشش کر کے کسی عالمی یونیورسٹی پہ چلے جاتے ہیں تو ان کو اسکالرشپ 1600 بچوں کو اسکالرشپ دیے جائیں گے. ان بچوں کے لیے اسکالرشپس کے لیے 2 ارب 5 کروڑ کی رقم رکھی گئی ہے. 42 ارب روپیہ اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو مختلف، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو جاریہ ان کے اخراجات ہیں، جاری اخراجات، وہ اس کے لیے رکھے گئے ہیں. اور 6 ارب روپے ان کے جو اسپیشل انیشیٹو جس کے اندر میں یہ مقبوضہ کشمیر کے بچوں کی بات کی ہے ان کے لیے رکھے گئے ہیں. دیکھیے، جب آپ آئی ایم ایف کے تحت بجٹ بنا رہے ہوں تو بجٹ بنانے کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے. بہت مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پرو پیپل اقدامات لینا چاہیں. پرو پیپل اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ آپ سبسڈی دینے کی کوشش کرتے ہیں، زر تلافی دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عوام کو، اور خاص طور پہ سوسائٹی کے اس ولنریبل طبقے کو، اس پسے ہوئے طبقے کو کہ جسے معاشرے کے اندر جو اکنامک تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں انہوں نے کرش کر کے رکھ دیا ہوتا ہے.
تو آئی ایم ایف جو ہے، جو کہ ایک عالمی منشی ہے، عالمی اکاؤنٹنٹ ہے، کہ جب ہم اسے بتاتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کا بجٹ خراب ہو گیا ہے، ہم جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں تھوڑے گھر کا بجٹ سیدھا کر دینا. تو وہ پھر آ جاتا ہے کنسلٹنٹ کے طور پہ نا. تو وہ ہم اسے بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اتنا ہم کماتے ہیں اور اتنا خرچ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کچھ خرچے کتراؤ، کچھ جو ہے وہ کمائی کو سٹریم لائن کرو. وہ کمائی کو بڑھانے کا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کمائی کو سٹریم لائن کریں. کمائی کیسے بڑھتی ہے قوموں کی؟ جب ان کی مجموعی قومی پیداوار بڑھتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یار اگر آپ کے فیصل آباد کے گھروں میں لگی ہوئی لومیں جو ہیں ان کی تمام کی موٹریں تبدیل کر دی جائیں تو 450-500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی اس کی. کیونکہ انہیں آپ ڈائریکٹ بجلی نہیں دیں گے تو انہوں نے چوری کر کے خرچ تو کرنی ہے، تو بجلی تو قومی نظام میں سے جانی ہے. ویسے بیچارے دیتے ہیں، فیصل آباد ہی تو پورا بل دیتا ہے، فیسکو ہی تو پروفٹ میں ہے، لیکن وہ بجلی تو جانی ہے نا جی، قومی پورے گریڈ میں سے جانی ہے نا. تو اگر آپ 2 سالوں کے اندر جو بجلی انہوں نے مطلب کہ جو چلیں ایسا کر لیں کہ 2 سالوں کے اندر جو ہے اگر آپ ان کو جو 2 سالوں کا جو بل ہے اس کے برابر ان کو ایک دفعہ سبسڈی دے دیں کہ آپ پائیں اپنی موٹراں تبدیل کر لو، بلکہ موٹراں تبدیل کر کے نا تو ان کے گھروں میں جا کے ان لوگوں کی تبدیل کر دیں. اس کے نتیجے کے اندر اگلے 2 سال میں آپ کے وہ پیسے پورے ہو جائیں گے اور پھر پروفٹ چلتا جائے گا سرکار کو. بظاہر سرکار نے کیا کیا کہ 2 سالوں میں جتنا زیادہ بجلی خرچ ہو رہی ہے اس کے برابر رقم جو ہے وہ قومی خزانے میں سے نکال کے ان کو دے دی، ان کا بھلا ہو گیا. اس کے اوپر پھر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی ملوں والے بھی آ جاتے ہیں کہ ان کو دیا ہے تو ہمیں بھی دیں. حالانکہ وہ مطلب ایک فیملی ہے 3-4 بچوں کی اور 2 والدہ، ماں اور والدہ ہے، وہ لوم چل رہی ہے اور وہ ماں جو ہے وہ صاحب جو ہیں گھر کے اندر جو صاحب خانہ ہیں وہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہے ان کا، اسی کے اندر ہی 2-4 لومیں لگی ہوئی ہیں. تو لومیں چلی جا رہی ہیں، بجلی آ رہی ہے جتنی ایک، اور جیسے بجلی چلی جاتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. درمیان میں کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خاتون چلتی پھرتی آتی ہے تو دھاگا جو ہے وہ ٹھیک کر کے باندھ جاتی، وہ جوڑ جاتی ہے. اچھا صاحب باہر سے گھوم پھر کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ اس نے پکڑی ہوئی ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ جو مشین چل رہی ہے وہ اے رک گئی ہے، اے دھاگا ٹوٹ گیا، انہیں وہ لا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کر کے کام چل رہا ہوتا ہے. بچے آ جاتے ہیں تو وہ پاس بیٹھ کے اپنا ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، پاس مشینوں پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے. یوں ایک ڈومیسٹک سا کام بن جاتا ہے. شام کو ان کا جتنا ایک مارجن ہوتا ہے وہ انہیں مل جاتا ہے، کپڑے نیا سوتر دے جاتے ہیں اگلے دن کے لیے اور اس دن کا بنا ہوا کپڑا لے جاتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے جو فیصل آباد کے اندر اور اس کی نواحی آبادیوں کے اندر چلتا ہے. اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ لومیں لگا لیتے. تو اب ان کے وہ تول کے ملتی ہے لومیں وہ جو ہیں وہ تول کے ملتی ہیں. ایسی بات ذرا ادھر کو نکل گئی کہ اس طرح سرکار کو دیکھیں، میں گھر سے نکلتا ہوں اور اگر یہ سڑک نہ بنی ہو تو مجھے گھوم کے اوپر کی طرف سے ہوتے ہواتے میرا ٹائم بھی ضائع ہو، پیٹرول بھی ضائع ہو. تو سرکار اس طرح پلان کرتی ہے کہ اگر یہ سڑک ہم بنا دیتے ہیں اور 2 رویہ بنا دیتے ہیں بلکہ 8 رویہ بنا دیتے ہیں تو اس سے ایک تو ان کا فاصلہ کم ہو جائے گا، پیٹرول کم خرچ ہوگا. پیٹرول ہم نے باہر سے منگوانا ہے، قومی خزانے پہ بوجھ گھٹے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کا ٹائم بچے گا تو یہ کسی زیادہ پروڈکٹیو کام میں لگائیں گے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یوتھیوں کی مات ماریں گے. ٹھیک ہے، تو سرکار جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ جی یہ سڑک بنا دیجیے. سرکار کے منصوبے اس طرح ہوتے ہیں اور اس کو اس طرح دیکھا جانا چاہیے. لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ آگے کہتا ہے کہ نہیں، جتنی بھی آپ نے یاشیاں ہیں نا یہ سڑک بنانے والی یہ ساری بند کرو، پہلے گھر کا اکاؤنٹ درست کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اکاؤنٹ بھی درست ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو مطلب جو آپ ہمارے ساتھ بات کمٹ کر رہے ہیں یا جو بات ہم آپ کو کہیں گے وہ آپ نے کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے بات کمٹ کر کے آئیں کہ آپ پیٹرول 245 کے لیول پہ جا رہے ہیں اور جا کے آپ 160-170 سے واپس 150 پہ لیں. یہ نہیں ہوتا. پھر ہم آپ سے ناراض ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور ہمیں اجازت دیں. اگر آپ نے ہماری بات ہی نہیں ماننی تو ہم آپ کے اکاؤنٹ کیسے سیدھے کروائیں گے؟ تو یہ گزشتہ کوئی 2.5-3 سال سے ہو چکا تھا. بہرحال یہ بجٹ پیش ہوا ہے. آئی ایم ایف کے زیر اہتمام، آخری بات کر دوں، آپ بور ہو رہے ہوں گے، آئی ایم ایف کے زیر اہتمام کبھی بھی ترقیاتی بجٹ پیش نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کے پروگرام میں موجود ہیں. کبھی آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، اور جب آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے وہ بھی اوپر کو نہیں جا سکتی.
اور نارملی آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو ممالک ہوتے ہیں وہ 2.5%, 3%, 3.5%, حد 4% کے اوپر جا کے رک جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو پھر بہت ساری خسارے کی سرمایہ کاری بھی آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خسارے کی سرمایہ کاری تو کی موصوف نے. اپنا کووڈ کے تحت آنے والا سارا پیسہ جو غریبوں کے لیے تھا وہ فیکٹری اونرز کے اندر، بڑے بڑے دکانداروں کے بلوں کے اندر بانٹ دیا. اور اب آئی ایم ایف ڈنڈا لے کے یہی پوچھتا پھر رہا ہے کہ یار یہ کووڈ جب آیا تھا آپ کے گھر پہ تو اس وقت تو ہمیں بھی ترس آ گیا تھا اور ہم نے بھی آپ کو اتنے پیسے دے دیے تھے کہ چلو یار کووڈ نکال لو. ٹھیک ہے، تو یہ پیسہ لگایا تم نے کہاں ہے؟ اور جب ہم آگے سے کہتے ہیں کہ وہ جناب ہم نے کسان گھی والے کا بل کے ملازمین کی سیلریوں کے لیے قرض دیا تھا 3% کے اوپر 14% کی بجائے، یا اس کا آدھا بل ہم نے ادا کر دیا تھا، تو وہ جتی نکال لیتا ہے کہ جو مرے ہوئے تھے، جو بھوکے تھے یا جن کا حق تھا ان کو دینے کی بجائے تم نے کسان گھی والے کو دے دیا ہے یا میاں منشا کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، یا ایچ کریم بخش کے بجلی کا بل ادا کر دیا. کھلویا تیری ایسی تیسی تو اینی یاشیاں کرنا. لہٰذا موصوف نے یہ حرکت یا یہ حماقت فرما کے بزنس مین کمیونٹی کو اپنے ساتھ تو کر لیا تھا، لیکن غریب کی تراس نکل گئی اور عالمی طور پہ آپ کی جو اعتباریت تھی، کریڈیبلٹی تھی، وہ زیرو ہو گئی. اب اس زیرو سے بلکہ نیگیٹو سے ہم عمل شروع کر رہے ہیں اور یہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا جو ہوا ہے. یہ تھا میں اکانومی کا یا بجٹ کا میکرو لیول کا انالیسس جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. مائکرو لیول کے انالیسس کے اوپر ہم بات کریں گے. مائکرو لیول کے اوپر سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ گندم دیتے کے پی کے ٹریڈر کو، جو کہ عمران خان کے فنانسر ہے اور جن کی 4 سال رج کے دیہڑی لگائی ہے عمران خان نے. اس وقت پاکستان میں گندم ہے 2200 روپے مانڈ 40 kg، اور عالمی منڈی کے اندر قیمت ہے یہ افغانستان میں 4200 روپے پر مانڈ. ٹھیک ہے، تقریباً ڈبل ہی. ٹھیک ہے، یہ ڈبل جو گندم وہاں پہ دستیاب ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سرحدوں کے محافظ ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی جب گندم ادھر سے ادھر جانے لگے تو ادھر کو دیکھنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ ادھر کو دیکھنا شروع کر دیتے، تو اس کا مطلب ہے گندم کی سمگلنگ نہیں رک سکتی. تو گندم کی سمگلنگ اگر نہیں رک سکتی تو کیسے روکی جا سکتی ہے؟ اب آپ پوچھیں گے بھائی اگر سرحدی محافظ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر ہمیں گندم کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی. یہ ایک سمپل فارمولہ ہے کہ ہم بڑھا دیں کہ سمگلر کے لیے ادھر سے ادھر جا لے جانا واعظ ہی نہ رہے. تاہم چاچو نے کیا کیا کہ اگر تو میں نے گندم جاری کر دی کے پی کے حکومت کو، تو کے پی کے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں گندم کے سمگلر. وہ تو ٹرک جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا پڑے گاٹ والا فیصل آباد سے اپلوڈ ہوگا یا سرگودا سے چک 18 گاہ شمالی سے اپلوڈ ہوگا تو وہ رکے گا ہی جا کے نا کازکستان، تاجکستان وغیرہ میں، کیونکہ پاکستان کی گندم ہائی کوالٹی ہے، وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے، پریمیم پہ بکتی ہے جی ہماری گندم. جو اگر 4200 روپے مانڈ جو ہے وہاں پہ عالمی مارکیٹ کے اندر اپنا کازکستانی گندم کی قیمت ہے، تو ہماری گندم کم از کم بھی 4500 پہ بکے گی پر مانڈ کے اوپر، کیونکہ کوالٹی. تو چاچو نے کیا کیا؟ چاچو نے کہا کہ جناب آٹا بنایا گندم کا، اور آٹا جو ہے اب اس کی ایک مدت ہے. ٹھیک ہے، سمگلنگ کے دوران گندم جو ہے وہ تو 6 مہینے بھی پڑی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آٹے کو آپ نے اگلے مہینے 1.5 مہینے کے اندر کرنا ہے، ورنہ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھپھوندی لگ جاتی ہے اس کو. تو چاچو نے بنوایا آٹا، اور آٹا لادا ٹرکوں کے اوپر، اور ٹرک جا کے وہاں پہ کھڑے کر. ٹھیک ہے، آج وہ بھی رعایتی قیمتوں پہ جس نے گندم آٹا لینا لے لو. ٹھیک ہے، تو سمگلر مافیا کو نکالا باہر، اور جو وہاں کا ولنریبل طبقہ ہے جو ہے اس کو جناب انہوں نے کہا کہ جی یہ براہ راست آپ سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر جو ہے آدھی قیمت کے اوپر آپ ہم سے آٹا لے لیجئے. 2200 کی بھی آدھی قیمت کے اوپر جو ہے وہ 2200 روپے پر مانڈ کے جب آپ گندم بیچیں گے تو جتنے کا آٹا بنے گا اس کی بھی آدھی قیمت کے اوپر آپ لے لیجئے. تو اس میں سرکار کیا کرے گی؟ سبسڈی دے گی، سبسڈی برداشت کرے گی وفاقی حکومت. ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے یہ سبسڈی برداشت کرنا جو ہے اب آئی ایم ایف کو منانا پڑے گا کہ یہ لوگ مر جاتے، یہ خودکشیاں کر لیتے، یہ کر لیتے. اینی ہاؤ، لیکن آئی ایم ایف کے تحت رہتے ہوئے آپ روزگار کے نئے مواقع پیدا نہیں کر سکتے. آپ جو ہے آئی ایم ایف کے تحت رہتے ہوئے خسارے کی سرمایہ کاری نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے مائکرو لیول کو اس لیے ڈسکس نہیں کیا کہ مائکرو لیول کے بندوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. تو جسے 3 سال اگے گزارا کیتا جائے
وہ تو 1 سال اور گزارا کر لو. میں اب کیا کریں, یہ ٹریجڈی ہے کہ پاکستان حکومت کے پاس یا تو سمبولک میئر کے لیے یہ آٹا واٹا بانٹنے کے لیے ہیں, یا بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے لیے ہیں, یا پھر ٹاپ انڈسٹری کو سبسڈیاں دینے پہ, مطلب کہ وہ چانسز ہے کہ ان کو سبسڈی دے دیں گے, یار تسی 2 ملنا اور لا لو, اس سے اتنے ہزار لوگوں کو روزگار مل جائے گا, بلا بلا بلا. یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے سرکار کے پاس اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جو بھی ہوگا وہ کاسمیٹک ایستھیٹک میئرز ہوں گے جن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو 1 سال اور مشکل اور سختی کے آغاز ہوا چاہتا ہے. رولا ہم اس پہ ڈالیں کہ پہلے بڑی آسانیاں تھیں, پہلے بھی کوئی آسانیاں نہیں سی, یعنی پچھلی تنخواہ کے اوپر ہی ہم نے کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.